جی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم المجمعین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں پر لاہور میں بارش بہت زیادہ تیز تھی، جہاں میں رہتی ہوں وہاں پہ بھی بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ اسی مجبوری کی وجہ سے میں موچی دروازہ تو نہیں جا سکی، لیکن میرے بھائی جو ہیں اکبر عباس، وہ وہاں پر ہی موجود تھے۔ تو میں نے کہا کہ جو آج کا میرا دن ہے وہ تو میں مس نہیں کروں گی، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ ہمیں زیارت کرواتی ہیں، مولا آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ بھائی آج کا دن تو ہم مس نہیں کر سکتے ہیں۔ میں بارش کی وجہ سے نہیں جا سکی، لیکن میرے بھائی نے الحمدللہ ہر ایک چیز کو، ہر ایک لمحے کو بہت پیار سے اور مولا کی عزاداری کو بہت خوبصورت طریقے سے اپنے پاس جو ہے وہ کیپچر کیا۔ آج 7 محرم ہے، 7 محرم کی نسبت شہزادہ قاسم سے ہے، اور آج کے دن مولا کے گھرانے پر، اہل بیت پر پانی بھی بند کیا گیا تھا۔ تو آئیں بسم اللہ آپ کو شبیہ ذوالجناح کی زیارت کرواتے ہیں۔ جو مین مقصد تھا آج موچی دروازہ کور کرنے کا، وہ یہی تھا کہ آج موچی دروازہ میں شہزادہ قاسم کی 300 سال پرانی مہندی برآمد ہوتی ہے۔ جو ہم نے آپ کو شبیہ ذوالجناح کی زیارت کروائی ہے، یہ 7 شبیہ ذوالجناح ہیں، جو کچھ موچی دروازہ سے ہی برآمد ہوتے ہیں اور کچھ موچی دروازہ کے باہر سے بھی آتے ہیں، اور یہ شہزادہ قاسم کی اس مہندی کے ساتھ ملتے ہیں موچی دروازہ میں، جو کہ 300 سال پرانی اور قدیمی مہندی ہے۔ یہ چیمن لینڈ سے نکلتی ہے اور وہاں پر اپنے روایتی راستوں سے ہوتی ہوئی موچی پہنچتی ہے، ذوالجناح سے ملتی ہے، اور اس کے بعد واپس چیمن لینڈ میں آ کے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ تو آئیے آپ کو شہزادہ قاسم کی مہندی کی زیارت کرواتے ہیں، اور ایک بہت مشہور حلقہ ہے ماتمیوں کا، کشمیریوں کا، وہ بھی ہم نے کور کیا ہے۔ آئیے ان کا بھی خوبصورت ماتم اور ان کا بھی خوبصورت ترین انداز عزاداری کرنے کا آپ سب کو دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سینٹر سے یا حسین ادھر الٹے ہاتھ آگا جی، چلو آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے بیٹے، سینٹر میں نہ ہو، سینٹر چلو 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 یہ تو جو زیارت آپ لوگوں کو کروائی ابھی شہزادہ قاسم کی مہندی کی، وہ کم سے کم 300 سال پرانی ہے، اور وہ اپنے ویسے ہی روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے موچی دروازہ پہنچتی ہے، اور اسی طرح ذوالجناح سے ملتی ہے، اور پھر واپس جا کر
جہاں سے برآمد ہوتی ہے وہاں پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ شہزادہ قاسم کون؟ شہزادہ قاسم جو کہ امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، بی بی ام فروہ کے بیٹے، جن کی والدہ کا نام بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا اور والد کا نام امام حسن مجتبیٰ ابن علی ابن ابی طالب، اور جن کے بیٹے جناب قاسم ہیں۔ جناب قاسم کا عقد 10 محرم والے دن بی بی کبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا، جو کہ حسین ابن علی کی بیٹی ہیں۔ یہ وہی بی بی ہیں جن کی مہندی کو سیدزادیوں نے آنسوؤں سے گھولا، اور میدان کربلا میں یہ وہی شہزادہ قاسم ہیں کہ جن کے عقد کے کچھ ہی لمحوں کے بعد انہیں میدان کربلا میں جنگ کے لیے بھیجا گیا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کی نشانی کو جنگ کے لیے نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بیٹے کے بازو پر ایک تعویذ باندھا ہوا تھا، جس میں یہ وصیت تھی کہ جب حسین اکیلا کربلا میں ہو تو قاسم اس کی نصرت کرنا۔ جب وہ خط بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ آقا مولا وقت کے امام آپ یہ کھولیے اور اس کو پڑھیے، تو میں مختصر سی 2 لائنیں بتاؤں گی کہ اس میں یہ موجود تھا کہ جب حسین تم تنہا ہو تو میری جانب سے میرا بیٹا قاسم ابن حسن جنگ لڑے گا میدان کربلا میں۔ شہزادے نے بہت شان و شوکت سے میدان کربلا میں جنگ لڑی، اور جنگ لڑتے لڑتے جب یزیدی لشکر نے شہزادہ قاسم کو زین سے زمین کی جانب پھینکا ظلم و ستم کے ساتھ، شہزادے نے کم سے کم روایت کے مطابق کم سے کم 14 سال ان کا سن تھا، اور انہوں نے کم سے کم 10 سے 15 ہزار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اور اس کے بعد جب مولا کو ضرب لگی، زخموں سے چور چور زین سے زمین پر آئے اور گرے، اور چچا حسین کو آواز دی کہ چچا حسین قاسم زین سے زمین پر آیا، تو میرے مولا حسین کے پہنچنے تک شہزادہ قاسم کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے شہزادہ قاسم کے مہندی والے ہاتھ تک ڈھونڈنا مشکل ہو گئے تھے۔ جب مولا حسین نے شہزادہ قاسم کے ٹکڑے چننا شروع کیے اور ٹکڑے ڈھونڈنا شروع کیے، تو کہیں مہندی والا ہاتھ، کہیں مہندی والی انگلیاں، کہیں سہرے والا سر، کہیں خوبصورت چہرہ میرے شہزادہ قاسم کا ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا، کیونکہ یزیدی لشکر نے جب زین سے زمین پر گرے نا شہزادہ قاسم، تو ان کے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ امام حسین علیہ السلام ایک گٹھڑی میں اپنے داماد کو، ایک گٹھڑی میں اپنے بھتیجے کو کربلا کے میدان سے باندھ کر لائے۔ ہائے ارمان بی بی کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، ہائے ارمان شہزادہ قاسم کی ماں ام فروہ کا، ہائے ارمان مولا حسین کا، ہائے ارمان ہر کربلا کی اجڑی ماں کا، ہائے ارمان ہر کربلا کی اجڑی زوجہ کا، ہائے ارمان ہر کربلا کی اجڑی بہن اور بیٹیوں کا، کہ جنہوں نے اپنے سامنے اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے شوہر کربلا میں جانثار کیے۔ میرا سلام ہو کربلا کے ہر شہید پر، میرا سلام ہو شہزادہ قاسم ابن حسن۔ اور یقین کیجئے یہ جو آج ہم اپنے گھروں میں آباد ہیں، جو ہماری بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد ہیں، بے شک کہ یہ بی بی کبریٰ سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے، شہزادہ قاسم کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے جو شوہر ہیں ہمارے سروں پر سلامت ہیں، ہم جو زوجائیں ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہیں، کیونکہ انہی کے صدقے میں ہماری جھولیاں بھری ہوئی ہیں۔ وہ عطا کرنے والے ہیں، وہ کریم ابن کریم ہیں، وہ محمد والے محمد ہیں۔ ان کے لیے سب کچھ عطا کرنا، سب کچھ دینا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ رب کی رضا ان کی رضا ہے اور ان کی رضا رب کی رضا ہے۔ اسی لیے تو اسی کربلا کی مہندی کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ مہندی جو بیویوں نے اپنے آنسوؤں سے گھول کر شہزادہ قاسم کو میدان کربلا میں جانے سے پہلے لگائی تھی، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی کی نسبت سے ہم ہر 7 محرم کو شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد کرتے ہیں۔ اسی نسبت سے ہم 7 محرم کو جو ہے
وہ यूं मेहंदियों के थाल बनाते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से मेहंदी को सजाते हैं और फिर इमाम बारगाहों में लेकर जाते हैं। वहाँ पर लोग मन्नतें उठाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ पर लोग अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। फिर अगले साल वो वहाँ पर मेहंदी चढ़ाने आते हैं, क्योंकि एक मिसाल है कि कोई भी चीज़ वसीले के बिना नहीं मिलती। तो अल्लाह ने अहले बैत को, मोहम्मद वाले मोहम्मद को हमारे लिए एक बेहतरीन वसीला छोड़ा है। उन्हीं के वसीले से हमें हमारी हर खुशी, हमारी हर ख्वाहिश, हमें दुआ, हमारे घरों में जब भी हम अपने भाई की या बेटियों की या बेटों की या बहनों की शादियां करते हैं, तो हम तशई फैमिली अगर बेटी वाले हैं तो बीबी कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की मजलिस करवाते हैं, और अगर बेटे वाले हैं तो जनाब अली अकबर और शहज़ादा कासिम की मजलिस करवाते हैं। और जब बच्चों को, हमारे बेटों को, भाइयों को सेहरा लगता है तो हम शहज़ादा अली अकबर का सेहरा और शहज़ादा कासिम का सेहरा पढ़ते हैं, क्योंकि मदीना में बैठी बीबी सुगरा को बहुत अरमान था जनाब अली अकबर की शादी का भी। उनकी तो शादी ना हो सकी, पर शहज़ादा कासिम अक़द के कुछ ही लम्हात के बाद करबला की जानिब गए और जामे शहादत नोश फरमाया। उसी निस्बत को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने घरों में अपनी खुशी से पहले उनके गम को याद करके अपने दिल को तस्कीन देते हैं, और उसके बाद अपने भाई और बेटों को सेहरा लगा के उन्हें दुआए खैर दे के घर से रुखसत करते हैं। हमारी ये रवायत बहुत पुरानी है जो हमें अपने बुज़ुर्गों से मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह हम ता क़यामत ता हयात इस कायम को कायम और दायम रखेंगे, कायम के आने तक भी और कायम के आने के बाद भी। अल्लाह इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि आज मैं ख़ुद तो मौजूद नहीं थी जुलूस में, लेकिन हमने बहुत अच्छे तरीके से जुलूस को कवर किया और आपको एक पूरी बात रिप्रेजेंट करके बताई कि शहज़ादा कासिम की मेहंदी क्यों निकाली जाती है और किस निस्बत से निकाली जाती है। वैसे तो सारी शहादतें सुबह आशूरा की ही हैं 10 मुहर्रम को, लेकिन हर मुहर्रम किसी न किसी मौला से, किसी न किसी करबला के किरदार से जुड़ा हुआ है। इसी तरह 8 मुहर्रम जो है वो मौला अब्बास से है, तो कोशिश करेंगे कि कल आपको जनाब अब्बास की शान में बताएं और उनका किरदार करबला में क्या था। वो सबको पता है कि वो अलमदार थे, लेकिन फिर भी जितना हम जानते हैं वो आपको बताएं, क्योंकि मौला अब्बास वफ़ा के वो शहनशाह हैं, वफ़ा की वो दास्तान है कि जिनकी वफ़ा के बारे में जितना बयान किया जाए उतना ही कम है। इसी के साथ मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। या अली अलैहिस्सलाम मदद।